بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتار مترجم۔ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا۔ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے۔ کیا خوب فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں وہ در حقیقت سوئے ہوئے ہیں، اور جب موت آئے گی تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ اگر غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ زندگی کی اصل حقیقت بیداری اور غفلت سے دوری ہے۔ مثلاً بیدار انسان کی طرف اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ اپنا دفاع کرے گا، اور اگر یہی سویا ہوا ہو تو اسے اپنے بچاؤ کی کوئی ہوش نہ ہوگی۔ اس دنیا کے انسان کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ قدیم الایام سے ہی یہ خواب غفلت میں سویا ہوا ہے۔ اسے بیدار کرنے کے لیے خالق کائنات نے 1,24,000 انبیاء اعظام ارسال فرمائے، اوصیاء اکرام مقرر فرمائے، مگر حقیقت کا ادراک کر کے راہ راست پر آ جانے والوں کی تعداد کل بھی کم تھی اور آج بھی انتہائی قلیل ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آئے روز موت کو دیکھتا ہے، لوگوں کی نماز جنازہ میں حصہ بھی لیتا ہے، انہیں قبرستان تک رخصت کر کے بھی آتا ہے، لیکن اپنی موت کی اسے کوئی خبر نہیں۔ اسے ہوش ہی نہیں کہ موت کسی بھی وقت میرے دروازے پر دستک دے سکتی ہے۔ میں نے اس دنیا میں اپنے قیام کے بارے میں کچھ کیا ہے؟ کیا کوئی زاد راہ مہیا کیا ہے؟ آج کا انسان اپنے بیوی بچوں کی دنیاوی آسائشوں کے لیے تو دن رات محنت کرتا ہے، لیکن اسے اپنی اور بیوی بچوں کی آخرت کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس دنیا میں اس کے قیام کا دورینہ کوئی اتنا لمحہ نہیں ہوتا۔ کیا ہم 60 70 سال یا حتیٰ 100 سال کی طویل عرصہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ آخرت میں اس نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کی معصوم ہستیوں نے کامیاب زندگی گزارنے کے سلسلے میں جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ ان پر صدقے دل سے ایمان اور عمل کی ضرورت ہے۔ آئیں اپنی آخرت کی فکر کریں، آئیں اپنی اس ابدی زندگی کے بارے میں کچھ سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد ہمارے دامن میں سوائے ذلت اور رسوائی کی اور کچھ نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قبر میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تشریف تو لائیں لیکن ہم انہیں پہچان ہی نہ سکیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غافل انسان کیسے خواب غفلت سے بیدار ہو؟ اس سلسلے میں قرآن نے مختلف گزشتہ امتوں کے عبرتناک واقعات کو بیان کیا۔ احادیث میں بھی ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ یہ کتاب بھی معتبر اور منابع سے استفادہ کرتے ہوئے ایسے بیدار کنندہ اور عبرت آموز واقعات پر مشتمل انوکھی تحریر ہے۔ فاضل مصنف نے خوبصورت طرز نگارش کو اپنا کر قارئین کو بہترین اور سبق آموز کتاب فراہم کی ہے۔ اس کتاب میں جہاں عذاب کا تذکرہ ہے وہاں رحمت اور جزا کا بھی ذکر ہے۔ اگر گناہگاروں کو نصیب ہونے والے بھیانک اور اذیتناک عذاب کو بیان کیا گیا ہے تو ساتھ میں نیکوکاروں کو ملنے والے خصوصی انعام اور جزا کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ البتہ یہ سب کچھ انتہائی خوبصورت اور دلکش اور پرکشش پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ مؤلف کتاب ھذا کی طرز نگارش، ان کے وسیع مطالعے اور تحریر کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران میں آپ کی تالیفات ہزار کی تعداد میں بار بار زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ موت اور آخرت کے موضوع پر آپ کی کئی کتابیں ایران کے کونے کونے میں مومنین کی روحانی تربیت کر رہی ہیں۔ فاضل مؤلف ایک جید و باعمل عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ 2 مجاہد شہید بیٹوں کے باپ بھی ہیں جو ایران عراق جنگ کے دوران جام شہادت نوش فرما گئے۔ 2 جوان بیٹوں کی موت نے انہیں اور بھی آخرت کے قریب کر دیا۔ خدا آپ کو تا دیر سلامتی طویل عمر عنایت فرمائے، آمین۔ 1 سال کے قلیل عرصے میں اس بندہ حقیر کو ایک اور مفید کتاب کے ترجمے کا شرف حاصل ہو جائے گا، یہ میں نے بالکل نہیں سوچا تھا، لیکن میری اس کاوش کے اصل محرک جناب محمد لقمان ڈار صاحب ہیں جو اس نفسا نفسی کے دور میں الہی تحفہ ہیں۔ یہ کتاب اور اس سے پہلے اول وقت نماز آپ کی خصوصی عنایت سے فارسی اردو میں منتقل ہوئی ہیں۔ قارئین کرم سے جناب لقمان صاحب کی سلامتی اور طول عمر اور ان کے والدین اور مرحومین کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی اپیل کی جاتی ہے۔ قارئین کرام سے جناب لقمان صاحب کی سلامتی اور طول عمر اور ان کے والدین مرحومین کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی اپیل کی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلامک بک سینٹر اسلام آباد لائق تحسین ہے جو عرصہ دراز سے اسلامی اخلاقی اور اصلاحی کتب کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔
اس ادارے کے بانی جناب مولانا سید محمد ثقلین کاظمی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ اس بابرکت ادارے کے سربراہ سید عمار رضا کاظمی بھی اپنے بلند اخلاق اور کردار کی وجہ سے مومنین کی خاص توجہ کا مرکز ہیں۔ اس مفید اور اصلاحی کتاب کی اشاعت کی سعادت بھی اسی ادارے کو حاصل ہوئی ہے۔ امید ہے قارئین کرام اس کتاب کے مطالعے کے بعد اس کے مدرجات سے عملی فیض کسب فرمائیں گے۔ خدایا اس حقیر کی اس عاجزانہ کوشش کو بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے اور موت عالم برزخ اور آخرت کی منازل کو اس بندہ حقیر پر تقصیر پر آسان فرما دے۔ پروردگار اس معمولی سی سعی و کوشش کو اس میری آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ میرے والدین اور میرے استاذہ کرام جن کی بدولت آج مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی، دنیا اور آخرت میں شاد و خندان فرما دے، آمین رب العالمین، بحق محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین۔ محتاج دعا سید ریاض حسین صفوی، اسلام آباد۔